ہمت، جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے، دیکھو جب یہ کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر وہ کوالٹی ہر جگہ کام آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کوالٹی آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی. جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے، چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے ابا کے لیے لڑیں، بہادر آدمی ہر جگہ لڑے گا. وہ بزدل چاہے اللہ کا معاملہ ہو ابا کا معاملہ ہو دونوں جگہ بھاگے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کم ہمت آدمی جو سست ہے، ایک نمبر کا پوستی ہے. بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا، لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. جو سست اور پوستی قوم ہوتی ہے وہ دین میں بھی ڈھیلی، لیکن وہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈھیلی ہوتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گوروں میں جو ایکٹیو لوگ ہیں نا، ایکٹیو لوگ ہیں، صبح اٹھ کے جاگنگ کرنا اپنی ٹائم، یہ اگر مذہب پہ آتے ہیں تو مذہب میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ آگے. میں نے گورے مسلمان دیکھے ہیں نا، بہت دیکھے ہیں، کم نہیں. پہلے تو ہمارے مدرسے میں بہت آئے، تو 9/11 کے بعد پھر گوروں کا داخلہ مشرف نے بند کر دیا، گورے خود بھی آنا بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو. پاکستان اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے، کمال کی بات دیکھو، تو ایسا نہ ہو آتے ہی ڈائریکٹ جنت میں ہی نہ پہنچا دیں یہ لوگ ہم کو. لیکن ہم نے گوروں کو دیکھا ہے جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نمازیں میری اور آپ کی نمازوں سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی اپنی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا؟ ایکٹیو تھا. اسلام لایا ہے تو وہ ایکٹیونیس کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اسلام میں ہو رہی ہے. اس کو نظریہ ٹھیک نہیں تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس کہ اسلام برحق ہے. علم ملا تو وہی موٹیویشن جو اس کو دنیا پہ چلا رہی تھی وہی کہاں چلا رہی ہے؟ وہ دین پہ چلا رہی ہے اس کو. ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، ہم کم ہمت لوگ ہیں. اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو. تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی، اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ ٹھیک. آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ بے وقوف ہو، پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں ان کو نہیں کہہ رہا، فرض کرو آپ بے وقوف ہو تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی، دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بے وقوف آدمی کے سمجھ میں دین کی بات تو جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نیک ہے، اور دنیا کی بات آتی نہیں کیونکہ نیک نہیں ہے. ایسا ہوگا؟ بھائی دماغ تو وہی ہے نا جو سمجھنے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ بھائی آپ نماز کے بعد مل لینا مجھ سے، شفیع اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں، تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں؟ تو آج جو بہت سے لوگ ہیں نا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ایکچولی ہم توبہ کرتے ہیں، ایکچولی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ، ایکچولی فجر میں ایسے لگتا ہے جیسے مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے. ابھی دیکھو کتنے نمازی ہیں، فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ جمعے کی نماز فرض ہے تو کیا فجر کی فرض نہیں ہے کیا؟ ہے بھائی؟ اگر فرض ہے فجر کی تو جتنا رش جمعے میں ہونا چاہیے اتنا کس میں ہونا چاہیے؟ فجر میں. لیکن حالانکہ علم ہے، اور یہی جمعہ اگر فجر میں کر دیتی نا اس شریعت کہ جمعے کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہوا کرے گی، تو 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ، ایک شاکر بھائی ہوتے، ایک چنگیزی صاحب ہوتے، اور ایک رفیع بھائی ہوتے، اور 1-2 اور. وہ میں 1-2 مبہم اس لیے رکھے کہ اگلا کہے گا میں بھی تو آتا ہوں، تو میں کہوں 1-2 میں آپ تھے. وہ اسپیس خالی رکھو تاکہ کوئی اعتراض سمجھے کہ میرے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو کھانچا وہاں پہ فٹ کر دو. یہ بھی ایک سیاست ہے بھائی. غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ یہ تو شکر ہے اللہ نے دوپہر کے ٹائم پہ جتنے پوستی موستی ہیں سارے. اب ہم نے جمعے کی نماز کی تھی 1 بجے، پبلک آدھی سے زیادہ شارٹ ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ناشتہ جس قوم کا 2:30 بجے ہو رہا ہوگا تو وہ 1 بجے کہاں جمعہ پڑھنے آئے گی یار. تو ہم سب، میں دیکھو میں اس میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں، میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں میں بہت آگے جا چکا ہوں، بہت با ہمت آدمی ہوں. میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے تکرار کی نہیں ہے تاکہ مجھے بھی تو ہدایت ملے. اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی دور ہو. لیکن اتنی بات ضرور ہے بھائی، ہمارے ساتھ نالج کا مسئلہ نہیں ہے اتنا، ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کم ہمتی کا. حکومت کو چاہیے مشورہ دے رہے، ہوگا نہیں ایسے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو مشورے دے رہے. بھائی اچھی بات کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی،
جاپان میں, چائنا میں, ان ملکوں میں باقاعدہ ورکشاپس کروا کے نا انہوں نے اپنی قوموں کی سستی کو ختم کیا ہے. ہمارے یہاں ایسا تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. کچھ دن بچے روٹین پر آتے ہیں اسکول کی وجہ سے کہ رات کو جلدی سوئیں گے, صبح اسکول جانا ہے. نماز تو آج کل بچوں میں رواج ہی ختم ہو گیا, ماں باپ اسکول کے چکر میں اٹھاتے ہیں. وہ بھی بیچ میں سال میں اتنی چھٹیاں, فلاں دن فلاں پیدا ہوئے تھے, فلاں دن فلاں کا انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, پھر پیدا ہوئے تھے, پھر انتقال ہوا تھا, فلاں کی پہلی شادی ہوئی تھی, دوسری, ہو سکتا ہے میری 4 شادیوں میں بھی چھٹی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ فلاں دن مفتی صاحب کی چوتھی ہوئی تھی. کوئی بھروسہ نہیں. ہر کام جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں, چھٹی. یہ قوم وہ قومیں کرے نا چھٹیاں جو ترقی کرتے کرتے چاند پہ کمندیں ڈالنے کی سوچ رہی ہوں. یار چلو علامہ اقبال کے ایک دن چھٹی, چلو یار قائد اعظم کی دوسرے دن چھٹی, چلو یار فلاں لیاقت علی خان کی تیسرے دن چھٹی. قائد اعظم تو فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام. خدا کی قسم میری یہ رائے ہے کہ اگر قائد اعظم زندہ ہو کے آ جائیں, ہم ان سے پوچھیں کہ آپ 25 دسمبر کو چھٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کرو چھٹی, میرا ڈے منانے سے زیادہ بہتر ہے کام کر کے میرا ڈے مناؤ. ہر چیز میں چھٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو فرمان تھا کام کام اور بس کام, تو تیری یہ چھٹیاں کروانے کے لیے قائد اعظم نے ملک بنایا تھا. پھر بچے 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو کم ہمتی جو ہے نا میرے بھائی, کیا چیز کم ہمتی, اس سے جان چھڑانی پڑے گی.